السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آتش پرست نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو وہ جنتی ہو گیا۔ صلو علی الحبیب۔ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست آگ کو پوجنے والا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علن اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی، یعنی سب کے سامنے کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص یعنی اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ ماہ رمضان میں سب کے سامنے کھانے والے کی دنیاوی سزا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست یعنی آگ کو پوجنے والے کو اللہ عز و جل نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لاجواب نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اس حکایت سے خصوصاً ان غافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں اول تو روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ جوری، یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کس لگاتے ہیں، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مربت کی سر عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہ کتابوں میں سخت۔ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، خوب سوچئے، جب دنیا میں روزہ داروں کی سخت سزا تجویز کی گئی ہے تو یہ سزا صرف حاکم اسلام ہی دے سکتا ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی۔ مسلمانوں، ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گلچھرے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے یعنی کاٹ کر نرم و آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر فرش خاک پر سلا دے گی، یعنی کہ آپ کو قبر تک پہنچا دے گی۔ ہر طرح کے سامان طرف سے آرستہ و پارستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی۔ پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ و نماز کی پابندی اختیار کیجئے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آتش پرست آگ کو پوجنے والے کو ماہ رمضان کے احترام کے بدلے جنت عطا فرمائی، تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو اس نبی کریم کے امتی ہیں جو تمام انبیاء کا سردار ہے، محبوب خدا ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ سچی توبہ کریں اور اس ماہ مبارک کا احترام کریں اور اس ماہ مبارک کے سبھی روزے رکھیں، تراویح ادا کریں، کلام پاک سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت النعیم عطا فرمائے اور پورے مہینے کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔